السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ کل کی کلاس میں ہم نے اس نقطے پر تفصیلی گفتگو کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی برائی کا ارادہ کر سکتے تھے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے، اور اس کے بارے میں مفسرین کی جو آراء ہیں اس کا تجزیہ ہم نے کیا۔ پھر ہم نے برہان کو بھی سمجھا کہ وہ جو دلیل انہوں نے دیکھی تھی اس سے کیا مراد ہے، اور پھر ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جو تعالیٰ فرما رہا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، کہ اسی طرح ہم نے ان کو پھیر دیا برائی سے اور بے حیائی سے، تو اس کا جو ایک مستقبل کا پرسپیکٹیو تھا وہ بھی ہم نے سمجھا کہ جب یوسف علیہ السلام نے ایک حکمران بننا ہے، ایک بادشاہ بننا ہے اور اس معاشرے کی رہنمائی کرنی ہے، تو اور اس وقت جو ان کے اوپر آزمائشیں آئیں گی اس کے لیے ان کو تیار کیسے کیا جا سکتا ہے، اور یہ تیار اسی طریقے سے کیا گیا کہ شروع سے ہی ان کی تیاری کروا دی گئی۔ اب اس سے اگلا مرحلہ ہے واستبق الباب، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور بڑی پیاری بات فرمائی کہ دونوں ہی دوڑ رہے ہیں، ظاہری معنوں میں دونوں کی ڈائریکشن ایک ہے، یعنی دونوں ہی دروازے کی ڈائریکشن میں دوڑ رہے ہیں، لیکن جو باطنی منزل ہے دونوں کی وہ بالکل اپوزٹ ہے۔ ایک جنت کی طرف دوڑ رہا ہے اور ایک جہنم کی طرف، ایک کردار کی پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے دوڑ رہا ہے اور ایک اپنے کردار کو آلودہ کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، لیکن ظاہری معنوں میں دیکھیں گے تو ظاہری دنیا میں وہ دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں دوڑ رہے ہیں۔ واستبق الباب، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، وقدت قمیصہ من دبر، اور اس عورت نے حضرت یوسف کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی۔ پھاڑنے سے مراد یہ ہے کہ بھاگتے ہوئے اس نے قمیص پکڑی، لیکن یوسف علیہ السلام چونکہ نہیں رکے تو وہ قمیص پھٹ گئی، اور وَأَلْفَيَا، اور ان دونوں نے پا لیا سیدہا، اس عورت کے خاوند کو، لدى الباب، دروازے پر۔ یقیناً جو اندر والے دروازے ہوں گے وہ کھول کر یوسف السلام باہر کی طرف جا رہے ہوں گے، اور جو باہر کا آخری دروازہ ہے وہ اس دروازے کے اوپر وہ شخص جو ہے وہ پہنچ چکا۔ اب اگرچہ اس عورت نے تمام تر پلاننگ کر کے وقت کا انتخاب کیا تھا کہ ایسا وقت جس وقت میں کوئی ایسی صورت ممکن نہ ہو سکے کہ وہ اس کا شوہر واپس آ سکے، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا، لہٰذا وہ ان ایکسپیکٹڈلی اس کا شوہر اس ٹائم پہ واپس گھر آ گیا، اور وہ آیا بھی ایسے ٹائم پہ جس ٹائم پہ وہ دروازہ کھول رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے منظر کیا ہے کہ آگے سے یوسف السلام دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، اور پیچھے ان کی جو اس شخص کی جو بیوی ہے پیچھے وہ دوڑی ہوئی آ رہی ہے، اور یوسف کی قمیض پھٹی ہوئی ہے، اور یہ سارا سینیریو وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اتنی وہ ہوشیار عورت تھی، ظاہر ہے ایلیٹ کلاس کی عورت ہے، زندگی کا اس کا ایک تجربہ ہے، اور سازشیں کرنا اور سازشوں کو سمجھنا یہ اس کی ایک ایکسپیرینس ہے، تو ایک لمحے میں اس نے پینترا بدل لیا، اور ایک لمحے میں اس نے جو ہے اپنے آپ کو ظالم سے مظلوم بنا دیا، اور بڑی صفائی کے ساتھ اس نے کہا قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ یا تمہاری فیملی کے ساتھ برا ارادہ کرے۔ یہ اب اس جملے پہ غور کریں، نہ تو اس نے عورت نے یہ کہا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کیونکہ اگر وہ یہ الزام لگاتی تو چاہے وہ الزام یہ لگا رہی ہوتی کہ اس میں قصوروار یوسف علیہ السلام ہے، لیکن ایک عمل کا اقرار تو اس کو کرنا پڑتا، اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں، لہٰذا اس نے یہ بھی نہیں کیا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے بڑے طریقے سے یہ کہا کہ اس شخص کی کیا سزا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ ایگزیکٹ یہ بندہ یہ کر رہا ہے، بلکہ کہا کہ اس شخص کی کیا سزا ہے جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، الا ان یسجن، سوائے یہ کہ اس کو قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، اور او عذاب علیم کا لٹل ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا کہ یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے، لیکن دوسرے طرف سے لے آ گئے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ مار کے اس کو جو ہے وہ آدموا کر دیا جائے، یعنی ایکسٹریم قسم کا ٹارچر اس کے ساتھ ہونا چاہیے، المناک قسم کا اس کو ٹارچر کیا جائے تاکہ اس کو لگ پتہ جائے کہ اس نے کیا کیا ہے اور اس کی ہمت کیسے ہوئی ہے سب کچھ کرنے کی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنی سمجھداری سے، کتنی چالاکی سے اور کتنی مکاری سے، اور اس سے آپ اس عورت کی ایکسپرٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مطلب عام طور پہ عام بندہ جو ہوگا نا وہ تو ایک دفعہ سکتے میں آ جائے گا،
اس کو تو کوئی 2 منٹ لگیں گے سمجھنے میں کہ ہوا کیا اور میں نے اس پوزیشن میں کرنا کیا. لیکن جو ماہر آدمی ہوتا ہے, جو ایکسپرٹ آدمی ہوتا ہے, وہ مختلف سینیریوز ایکسپیکٹ بھی کرتا ہے اور وہ اس کے لیے پلان کر کے بھی رکھتا ہے کہ میں نے کیسے مینیج کرنا ہے. تو لہٰذا اس نے فٹافٹ ایک آرگومنٹ اپنایا. دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ جو ایلیٹ کلاس کا معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ خود ہی کھڑے کھڑے الزام لگایا, خود ہی کھڑے کھڑے سزا تجویز کر دی. تو یہ جو جن کے پاس طاقت ہوتی ہے نا, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی سوچ کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی کوئی کسی عدالت نے ابھی ثابت نہیں کیا, کوئی جرم کسی طریقے سے ثابت نہیں ہوا, کسی اگلے بندے کو عورت نے موقع نہیں دیا یہ طے کرنے کا بھی کہ مجرم ہے کون, اور بڑی جلدی اس نے یہ کہا کہ بھائی فٹافٹ اس بندے کو یا تو قید کر دینا چاہیے یا اس کو جو ہے نا وہ المناک سزا دینی چاہیے اس کو. آج کی جو جدید دنیا ہے اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے. جو اس وقت دنیا کے سیٹھ اور چودھری ہیں نا, وہ بھی اتنے ہی گھناؤنے ہیں. وہ بھی جس کو اکھاڑنا چاہتے ہیں, جس کو پچھاڑنا چاہتے ہیں, جس کو دبانا چاہتے ہیں, ان کو کوئی لمبے چوڑے ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ان کے پاس ثبوت ہوں اور وہ کچھ کریں, اور انہوں نے جو سوچا ہوا ہوتا ہے وہ نافذ کرتے ہیں. ہاں, کرتے یہ ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ ریلیٹیولی سادے تھے, وہ ظلم کو ظلم کے نام کے ساتھ ہی کرتے تھے کہ بھائی میں ہوں, میری طاقت ہے, میں کروں گا. آج جو جدید دنیا ہے اس میں مکاری بڑھ گئی ہے. مثلا امریکہ بہادر کیا کرتا ہے, اس نے جو ظلم کرنا ہوتا ہے دنیا میں کہیں پہ بھی, وہ پہلے قانون سازی کر لیتا ہے. قوانین اس طریقے سے بنا دی جاتے ہیں, پہلے میڈیا کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی ایسے کی جاتی ہے, ہیومن رائٹس کا نیا تصور لے آئیں گے, فریڈم آف سپیچ کا نیا تصور لے آئیں گے, لبرلزم کا نیا تصور لے آئیں گے. تو بڑے طریقے سے نئے نظریات اور نئی قانون سازی کے ذریعے وہ کیا کریں گے, لوگوں کو یہ باور کروائیں گے جو ظلم ہم کر رہے ہیں ظلم نہیں ہے, بلکہ یہ تو وار فار پیس ہے, یہ تو جو ہے ہم لبریشن کے لیے ہیلپ کر رہے ہیں اور ہم جمہوریت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ مکاری وہی ہے. قرآن کو گہرائی سے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ دنیا آپریٹ کیسے ہوتی ہے اور جو ظالم ہوتے ہیں وہ چیزوں کو لے کر چلتے کیسے ہیں. تو اس عورت نے بھی اپنی طاقت کے خمار میں کوئی ثبوت, کوئی اپنے آپ کو عدالت میں پیش کرنا اور ایک چیز کو ثابت ہونے کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا فٹافٹ سزا دو اس کو بھائی. قال ہی راودتنی عن نفسی, حضرت یوسف فوراً بول پڑے, انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ عورت ہے جس نے مجھے میرے نفس سے پھسلانے کی کوشش کی. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, اور گواہی دی ایک گواہ نے اس عورت کے خاندان میں سے. اب ایک عورت کے خاندان میں سے ایک شخص وہاں کسی بھی طرح سے موجود تھا. یہ کہہ لیجئے کہ یا تو وہ جیسے عزیز مصر جو ہے وہ ہو سکتا ہے گھر سے نکلا ہو اپنے کام کے لیے جانے کے لیے, رستے میں اس کو کوئی عزیز مل گیا ہو, اس عورت کا بھائی ہو سکتا ہے, اس عورت کا والد ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس کا ریلیٹیو کوئی بھی ایسا قریبی, اور وہ اس نے اس سے کوئی بات کی ہو کہ مجھے فلاں کام ہے, تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ, میں پہلے تمہاری بات کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں چلا جاؤں گا اپنے کام پہ. واللہ عالم ایک سینیریو ہے. اب وہ یوں ہی دروازے پر وہ دونوں آئے ہیں, تو یا تو یہ سینیریو ہے کہ وہ ساتھ ہی تھا اور اس نے یہ سارا منظر دیکھا, تو یا تو یہ وہ شخص ہے, یا پھر ممکن ہے کہ جب یہ کٹا کھلا سارا کہ جی اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے, تو ظاہرہ کیا ہوتا ہے قریبی فیملی کو بندہ انوالو کرتا ہے کہ جی یہ گھر میں اس طرح کا معاملہ ہو گیا, میں کیا کروں. تو اس مرد نے, عزیز مصر نے, یہی سوچا ہوگا کہ بجائے میں اپنی فیملی میں سے کوئی لاؤں اور وہ بائسڈ ہو اور کوئی مسئلہ ہو, میں اس عورت کی فیملی میں سے کسی بندے کو بلا لیتا ہوں کہ بھائی یہ ایشو ہوا ہے, اب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. کوئی بڑا بندہ, کوئی سمجھدار آدمی. بہرحال وہ جو بھی شخص تھا وہ تھا اس عورت کی فیملی میں سے. اب جب وہ آیا ہے تو اس نے پھر ایک گواہی دی. اچھا, یہ جو شخص ہے, ایک تو یہ چیز یہاں نوٹ کیجئے گا کہ جیسے اس معاشرے میں برائی ہے بہت زیادہ, ایسے ہی نظر آتا ہے کہ اس کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا عزیز مصر کے اندر ایک اچھا ایلیمنٹ تھا, سافٹ ایلیمنٹ تھا, اور ایک اینڈ سے اس کی ہم نے اچھائی کی تھی. یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کوئی اللہ کا ولی ہے, بلکہ ایک اینڈ سے اس میں اچھائی تھی. اسی طرح یہ جو گواہ ہے, واللہ عالم اس کے کیا مشرکانہ عقائد ہوں گے, کیا اس کے اندر 100 قسم کی اور خرابیاں ہو سکتا ہے, ممکن ہوں, لیکن اس وقت جو قرآن اس کی چیز کوٹ کر رہا ہے وہ پازیٹیو ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کبھی بھی نہ 100% حق پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نہ 100% باطل. بہترین سے بہترین معاشرے میں بھی کوئی نہ کوئی شر پیدا کرنے والا بندہ موجود ہوگا, اور شریر ترین معاشروں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خیر پر مبنی بندہ موجود ہوگا. لہٰذا یہ بلینک سٹیٹمنٹ دے دینا کہ سارا معاشرہ غلط ہو گیا, یہ سارا معاشرہ بہت اچھا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ایکسیپشن کی بنیاد کے اوپر جو غالب اکثریت ہوتی ہے اس کو نیگیٹ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اب وہ جو شخص تھا اس نے گواہی دی. اچھا, بعض لوگوں نے یہ کہا کہ شہیدہ شاہدم سے مراد ایک دودھ پیتا بچہ تھا جو وہاں پنگوڑے میں لیٹا ہوا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزانہ طور پہ قوت گویائی عطا کر دی اور وہ بول پڑا اور اس نے مسئلے کا حل بتا دیا.
لیکن یہ بات ظاہر ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ اسرائیلیات میں سے یہ چیزیں لوگ لے کر آئے ہیں، اور یہ کوئی اتنی زیادہ بات سوٹیبل لگتی بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ بچہ بولتا تو وہ ایک معجزاتی بات ہوتی، معجزہ ہونا کوئی ناممکن بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ معجزہ ہو جاتا کہ ایک بچہ بولتا اور وہ کہتا کہ یہ ہوا ہے، تو پھر اس بچے کو نا نئے اصول دینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بچہ معاملہ کلوز کر دیتا کہ جی یہ مجرم ہے اور یہ ہوا ہے واقعہ۔ جبکہ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ ایک ریشنل بات ہو رہی ہے، تو معجزانہ طور پر ایک بچے سے کلام کروا کر اس سے ایک عقلی بات کروانا، تو پھر وہ معجزے کا مقصد ختم ہو گیا۔ معجزہ تو آتا اس لیے ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے جو ریشنلٹی سے بیونڈ ہے، اوپر ہے۔ لہٰذا معتبر رائے یہ ہے کہ وہ ایک فیملی ممبر تھا، کسی بھی وجہ سے وہ وہاں پہ اس وقت پہنچ گیا اور اس نے اس مسئلے کے حل کے لیے گواہی دی۔ اب وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، وہ یہ بھی کر سکتا تھا، کہا جاتا ہے ان اسرائیلیات سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی ایسا بندہ تھا جو اس عورت کے چال چلن پہلے سے نوٹ کر رہا تھا، یعنی وہ کوئی فریکوینٹ آنے جانے والا بندہ ہوگا گھر میں، اور وہ دیکھتا ہوگا کہ میں جب آتا ہوں تو یہ عورت یوسف علیہ السلام کی طرف کس انٹرسٹ کے ساتھ دیکھتی ہے، یا یعنی اس کی کچھ نہ کچھ حرکتیں اس کو نظر آ رہی تھیں۔ لہٰذا ایک تو پہلو یہ بھی تھا کہ اس کو اندازہ تھا کہ یہ عورت اصل میں مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس پوری صورت میں آپ دیکھیں گے جہاں پہ بھی ان کا ذکر آئے گا اور الگ الگ لوگ ان کے بارے میں یہ گواہی دیں گے کہ آپ محسنین میں سے ہیں، یعنی آپ ون آف دی بیسٹ پیپل آف دی سوسائٹی ہیں۔ تو لہٰذا یوسف علیہ السلام کے قریب جو بندہ بھی رہتا تھا اس کو اچھے طریقے سے پتہ ہوتا تھا اس بندے کے کردار پہ ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے، لیکن اس نے پھر بھی سمجھداری کی اور ایک ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا، اور اس نے بجائے کھل کے کہنے کے نا کہ یہ عورت اصل میں مجرم ہے، اس نے ایک اصول دے دیا۔ وہ اصول کیا ہے؟ ان کانا قمیصہ قد من قبل، اگر اس کی قمیص جو ہے وہ پھٹی ہوئی ہے سامنے سے، فرنٹ والی سائڈ سے، فصدقت، تو وہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یہ شخص یعنی یوسف السلام نعوذ باللہ پھر یہ جھوٹوں میں سے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، لیکن اگر اس کی قمیص پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو یہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ جو یوسف علیہ السلام ہے وہ سچوں میں سے ہے۔ اب یہ حکمت بھی بڑی اہم ہے، بعض جگہوں پہ ہم کہتے ہیں جی حق بیان کرنا ہے، حق بیان کرنا ہے، تو حق بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر قسم کی سخت سے سخت بات زبان سے نکال دی جائے اور معاشرے اس فضا میں ایسا ایلیمنٹ لایا جائے کہ آپ کا حق تو سائڈ پہ رہ جائے اور کوئی دشمنی یا کوئی حسد کوئی اور چیز آگے بڑھ جائے۔ لہذا حق بات کہنے کے نا انداز ہوتے ہیں، یہ لازمی ذہن میں رکھیے گا۔ بعض لوگ اپنی بدتمیزی کو یا بعض لوگ اپنے غلط مزاج کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں میں جی حق بات کہتا ہوں، جی مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، آپ کو بری لگتی ہے لگتی رہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ حق بات کڑوی ہوتی ہے اور لوگوں کو بری لگ سکتی ہے، لیکن حق بات کی جو کڑواہٹ اسلوب کلام سے، انداز بیان سے کم کی جا سکتی نا، وہ کرنی چاہیے، اور اس کے بعد بھی جو باقی رہ جائے وہ اگلے کو ہضم کرنی چاہیے پھر۔ تو اس حد تک بات ٹھیک ہے کہ بھائی میں جو مرضی کر لوں، ایٹ دی اینڈ جو میں بات کروں گا وہ حق ہے۔ مثلا لوگ آتے ہیں وہ اپنے مسئلے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس وہ کرنا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کسی طریقے سے حرام کو حلال کر دیا جائے۔ اب ایسے شخص کو آپ جتنا مرضی نرم طریقے سے سمجھا لیں گے، آخر کار اس کو آپ کی بات بری لگے گی، کیونکہ وہ تو چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے آپ حرام کو حلال کریں۔ تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ نرمی کے چکر میں یا حکمت کے چکر میں حرام کو حلال کر دیں گے، لیکن آپ یہ بھی نہیں کریں گے کہ آپ اسے کہیں گے تم اللہ کے دشمن ہو، تم مجھے آ کے یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں حرام کو حلال کروں اور تم بہت بدبخت آدمی ہو اور تم جہنمی ہو۔ یہ بھی طریقہ نہیں ہے نا۔ اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی دیکھو، وہ یعنی اس کو سمجھا جائے نا کہ وہ حرام چیز کیوں اپنانا چاہتا ہے، کہ اس کے دل کے اندر ایک خواہش گھس گئی ہے بہت مضبوطی کے ساتھ، وہ نکل نہیں رہی، تو اس کو تھوڑا سمجھایا جائے کہ تم یہ خواہش پوری کر لو گے کیا ہوگا اس کے بعد، یہ عیاشی کر لو گے اس کے بعد کیا ملے گا تمہیں؟ ایٹ دی اینڈ تو جو ہم نے اویل کی یہ چیز وہ ختم ہو جائے گی، لیکن ایک گناہ باقی رہ جائے گا اور آخرت میں تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو تھوڑا سا صبر کر لو، تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ تو یعنی پہلے اس کو حلال و حرام کا فلسفہ ہی تھوڑا سا سمجھا دیا جائے، تو اس کے بعد اگر بتایا جائے کہ نہیں بھائی جان یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جو مرضی کر لیا جائے، ہمارے پاس یہ گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا اختیار کسی انسان کو نہیں دیا، تو شاید وہ بندہ بات سمجھ بھی جائے۔ لہٰذا حق بات کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، تو اس شخص نے بھی حق بات کی ہے اور ایسا اصول دے دیا کہ نہ تو کوئی اس کو کہہ سکتا ہے کہ تم نے دشمنی کی ہے، تم نے الزام لگایا مجھ کے اوپر، تمہارا تو پہلے سے ہی مسئلہ تھا میرے ساتھ، مجھے پتہ ہے یہ تم نے اپنا پچھلا جو ہے نا وہ مسئلہ وہ نکالا ہے، اپنی پچھلی ضد پوری کی ہے۔ اس شخص نے بڑی سمجھداری کے ساتھ کہا کہ دیکھیں بھائی، اگر یہ شخص دوڑ رہا تھا اور قمیض اس کی آگے سے پھٹی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جرم کرنے کے بعد دوڑ رہا ہے۔ ظاہر ہے پہلے اس نے غلط کام کرنے کی کوشش کی ہوگی، عورت نے بچانے کی کوشش کی ہوگی، اسی
بچانے کی کوشش میں اس نے اس کی قمیض بھی پھاڑ دی ہوگی تو یقیناً وہ قمیض تو پھر آگے سے پھٹے گی. لیکن اگر یہ شخص دوڑ رہا تھا بچنے کے لیے اور وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی تو پھر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہوگی. اور obvious بات تھی جب قمیض دیکھی گئی تو وہ قمیض جو تھی وہ بیک سائڈ سے پھٹی ہوئی تھی. فلما رآ قمیصہ قد من دبر، تو جب دیکھا اس عزیز مصر نے کہ جو قمیض ہے وہ پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، قال انہ من کیدکن، اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ہے. یعنی اس کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ ساری کہانی بیان کر رہی ہے، اپنے پاس سے من گھڑت بات کر رہی ہے، اصل میں مجرم یہ عورت ہی ہے، اسی نے جرم کیا اصل میں اور یہی گناہ گار ہے. ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کے فریب بہت بڑے ہوتے ہیں. اور یہ اس کی جو بات ہے عزیز مصر کی، اب یہاں پہ بعض کا عورتیں افینڈ ہو جاتی ہیں کہ یہ بات کہی جا رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اپنے اندر چھپے فتنوں کو بھی پہچاننا چاہیے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی صلاحیتیں دی ہیں جو کسی کے لیے فتنہ بن سکتی ہیں، اور عورتوں کو بھی کچھ صلاحیتیں دی ہیں جو فتنہ بن سکتی ہیں. تو اگر کبھی الرٹ کیا جائے کسی جینڈر کو کہ اس کے اندر بلٹ ان کچھ آزمائش رکھی گئی ہے تو اس کو اوفینڈ ہونے کے بجائے سمجھنا چاہیے. اللہ نے عورت کو یہ آرٹ دیا ہے اگر وہ اس کا استعمال کرے کہ وہ اپنے ایک خاص رویے کے ذریعے، اپنے ایک خاص مزاج کے ذریعے، اپنی خاص طبیعت کے ذریعے مرد پر غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوتی ہے. اب یہ جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہے یا غلط طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اس عورت کا معاملہ ہے. کیپیبلٹی اس کے پاس ہے. آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا عام طور پہ بڑا معروف کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے. تو یہ جملہ اصل جو اس کی سینس ہے نا وہ کیا ہے کہ عورت کے اندر یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ اگر وہ یہ چاہے کہ جس کی زندگی میں وہ آئی ہے، جس مرد کے ساتھ اس کو نتھی کر دیا گیا ہے، وہ مرد کسی کامیابی تک پہنچے، تو وہ عورت اس درجے اس مرد کو متاثر کر سکتی ہے کہ وہ مرد تقوی بھی کرے گا، ایفرٹ بھی کرے گا، اور وہ عورت اس کو سپورٹ بھی کرے گی اور وہ واقعتاً کچھ کر گزرے گا اپنی زندگی میں. یہ کیپیبلٹی عورت کے اندر ہے. اور عورت کے اندر یہ کیپیبلٹی بھی ہے کہ ایک اچھا خاصا کام کرتا ہوا آدمی، ایک اچھا خاصا بامقصد آدمی، اگر عورت اس کو قابو کر لے، اپنے قابو میں لے آئے، تو وہ اس کے مقصد کو زیرو کر کے بھی رکھ سکتی ہے، اور وہ اس کو اپنے گرد چکر بھی لگوا کے اور اپنا ہی طواف کروا کے اس کو اس کی زندگی کو اس کے اندر محدود کر سکتی ہے. یہ صلاحیت اس کے پاس ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں عورت کے لیے کشش رکھی ہے. اور اگر اللہ نے مرد کے دل میں عورت کے لیے کشش نہ رکھی ہوئی ہوتی تو مرد پھر جو عورت کی طرف سے کچھ ایسے بیہیویئرز برداشت کرتا ہے جو مرد کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتے ہیں، وہ کیسے کرتا؟ سادے لفظوں میں اگر اللہ نے ماں کے دل میں بچوں کی محبت نہ رکھی ہوتی تو ماں جو بچوں کے اتنے سارے سیاپے برداشت کرتی ہے وہ کیوں کرتی؟ وہ نہ کرتی. بچہ 2 دفعہ روتا اور کہتا ہے میں نے کھانا نہیں کھانا، ماں کہتی جاؤ نکلو یہاں سے، نہ کھاؤ، میرا دماغ نہ کھاؤ، میں نے دینا تمہیں. یا بچہ آدھی رات کو اٹھتا اور کہتا کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے تو ماں کہتی بھائی تمہارا مسئلہ ہے، میں کیوں اٹھوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص نظام بنایا ہے، معاشرتی نظام ہے. اس میں ماں کے دل میں یہ طلب ڈال دی کہ وہ بچوں کے لیے کھپے، اپنا نوالا جو منہ میں ڈالنا ہے اس نے وہ بھی بچوں کے منہ میں ڈال دے. مرد کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے عورت کے لیے، کیونکہ اگر مرد جو ہے وہ اس کے اندر یہ کشش نہیں ہوگی تو مرد تو انڈیپینڈنٹ ہے، مرد کے پاس طاقت ہے. یعنی ایک مرد جو کماتا ہے وہ اس میں سے بہت تھوڑا سا اپنے اوپر لگائے تو اس کا کام چل سکتا ہے. تو پھر مرد کیوں اتنی محنت کرے گا کہ اپنی کمائی کا 70-80% عورت پہ خرچ کرے گا یا گھر والوں پہ خرچ کرے گا اور فیملی کیوں اپنائے گا؟ لہٰذا یہ جو بات ہے کہ اِنَّ کَیْدَکُنَّ عظیم، یہ اسی کانٹیکس میں ہے کہ عورتیں اگر چالیں چلنے پر آ جائیں، یہ نہیں ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ساری غلط ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ کیپیبلٹی عورتوں کے پاس ہے کہ اگر وہ چالیں چلنے پر آ جائیں، اگر وہ ٹیڑھی ہونے کے اوپر آ جائیں تو بہت بڑی بڑی چالیں وہ چل سکتی ہیں، اور مرد کو ورگلانے کے لیے اور مرد کو گھمانے کے لیے ان کے پاس پھر بہت سے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، بہت سے طریقے ہوتے ہیں. اچھا، اس کی میں اگر سادی سے ایک مثال عرض کر دوں بات سمیٹنے کے لیے، کہ آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے، معاشرے میں کیا پوری دنیا میں دیکھیے، پوری دنیا میں سیلز کے اندر، سیلز کا جو شعبہ ہے کسی بھی میدان میں، تقریباً یہ بات اس پہ اجماع کر لیا ہے سارے کاروباری لوگوں نے، اچھے خاصے مولویوں نے بھی، لمبی لمبی داڑھیوں والوں نے بھی، کہ سیل کرنی ہے تو عورتوں کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور عورتوں سے مراد صرف عورت ہونا نہیں بلکہ ایک سجی دجی عورت ہونا، ایک بہت ہی زیادہ ایک ماڈل، جیسے ماڈلنگ کروانی ہے اس عورت سے، اس درجے تک اس عورت کا تیار ہونا، اور بہت ہی پرکشش قسم کے لباس ہونا ان عورتوں کے. یہ کیوں ہے بھئی؟ بیچنی آپ نے ایک پروڈکٹ ہے، اور
پروڈکٹ بیچنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں جی خاتون چاہیے، اور خاتون بھی وہ نہیں چاہیے جو باپردہ ہو اور جو کہ شرافت کے ساتھ ہو، بلکہ خاتون بھی وہ چاہیے جو کہ خوب تیار ہوئی ہوئی ہو، مغربی لباس زیب تن اس نے کیا ہوا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، جی یہ چال ہے اصل میں۔ اور چال کیا ہے کہ پیسہ کس کے پاس ہے؟ جو مرضی کر لیں، مشرق و مغرب ہو، بڑے پیمانے پیسہ مردوں کے پاس ہے۔ تو سیلز لانی کس سے لانی ہے؟ مردوں سے لانی ہے۔ تو مردوں سے سیلز لانی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ عورتوں کو بیچا جائے۔ میں بڑا کلیئر کڑی بات کر رہا ہوں، عورت ہونا بیچ کر پیسہ کمایا جا رہا ہے، بدترین حرام پیسہ ہے یہ۔ جس شخص کے اندر اتنا ذرہ برابر ایمان نہیں ہے کہ جو رزق مجھے اللہ نے دینا ہے وہ دے کے رہے گا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رزق ایک عورت کا حسن دکھا کے، ایک عورت کی نسوانیت بیچ کر مجھے ملے گا، تھو ہے ایسے رزق کے اوپر پھر کہ جو لوگ آج کل کما رہے ہیں اور سب کما رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے دیکھ کے معاشرے میں بڑے بڑے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں اور داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور ٹوپی بھی سر پہ پہنی ہوئی ہوگی اور بہت کچھ دین کی باتیں بھی کرتے ہوں گے، لیکن آپ ان کے آفس میں جائیں گے، ریسپشن پہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، سیلز میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ وہی مغربی نظریہ ہے، عورت ہونا بیچا جائے گا اور اس کے ذریعے جو ہے وہ پیسہ کمایا جائے گا۔ اب ظاہر ہے یہاں سوال آنے شروع ہو جائیں گے، اچھا جی عورت جاب کر سکتی ہے؟ میں اس وقت جاب کی بات نہیں کر رہا، میں عورت کا جائز دائرے میں رہ کے معاش کے لیے ضرورت اگر اس کی ہے کوشش کرنا، میں اس کی بات نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، عورت ہونا بیچا جائے اور اس کے ذریعے پیسہ کمایا جائے، یہ کیا ہے؟ یہ اس عورت کی اس صلاحیت کا استعمال ہے۔ اور چونکہ میرا بھی کچھ طرح کا تجربہ ہے لوگوں کے ساتھ، تو ایک صاحب نے بتایا کہ وہ ان کے ایک جاننے والے تھے، ان کو اسی طرح خاتون نے کال کی کہ جی یہ فلاں انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے، آپ آ جائیں۔ صرف اس لیے کہ ایک عورت نے کال کی، وہ پہنچ گئے ملنے کے لیے، چلیں جی اور کچھ نہیں تو ایک خاتون نے کال تو کی، میں جاتا ہوں۔ وہاں جا کے بیٹھے اور اس عورت نے ان کو قائل کر لیا اور وہ ایک سرٹن اماؤنٹ اس کے ساتھ انویسٹ کر کے آ گئے۔ مہینے 2 مہینے بعد اس عورت نے دوبارہ کال کر دی، یہ جی اتنا عرصہ ہو گیا آپ نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی، آ جائیں دوبارہ آ جائیں۔ وہ پھر کہیں سے اپنی کوئی اور ایسٹ بیچ کے جا کے کرتے کرتے کئی کروڑ انہوں نے اس عورت کے بار بار کالز کرنے اور بار بار پش کرنے کے اوپر ایک جگہ پہ لگا دیا۔ یہ کیا ہے؟ عورت کا عورت ہونا، کمپنی کیا ہے کیا نہیں ہے، اب ظاہر ہے وہ جو گری ہوئی حرکتیں کی جاتی ہیں سارے کام کے لیے، تو یہ کیا کیا جاتا ہے؟ اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، یہ جو عورت کے پاس بلٹ ان ایک صلاحیت ہے، اور مرد کے پاس بھی فتنہ پیدا کرنے والی کئی صلاحیتیں ہیں۔ یعنی مرد اگر یہ طے کر لے کہ اس نے عورتوں کی زندگیوں کو برباد کرنا ہے اور اس نے عورتوں کے ساتھ کھیل تماشا کرنا ہے، تو مرد کے پاس بھی بڑی صلاحیت ہے۔ لیکن یہاں اسپیسیفک جو بات ہو رہی ہے کہ اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، تمہاری یہ جو چالیں ہیں یہ بہت بڑی ہوتی ہیں۔ یوسف عارض عن ھذا، اب عزیز مصر نے کہا یوسف چھوڑ دو، مٹی پاؤ، اس مسئلے کو دفن کر دو، چھوڑ دو، بس اپنے ذہن سے نکال دو۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اور بیوی سے کہا کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، اِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اصل قصوروار تم ہی ہو۔ یہ سب کچھ چار دیواری کے اندر پرائیویسی، گھر کی پرائیویسی کے اندر عزیز مصر نے یہ معاملہ ہینڈل کر دیا۔ اب اس کے اندر ظاہر ہے کچھ اور بھی پروز اینڈ کونس موجود ہیں جو ڈیٹیل میں ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی میں بات یہ ہے کہ اصل میں اگر وہ کوئی بڑے کردار کا مالک آدمی ہوتا یا ظرف اس کے اندر ہوتا تو وہ اپنی بیوی کی اچھی خاصی سرزنش کر سکتا تھا، بلکہ ایسی صورت میں تو مرد رہتا کیسے عورت کے ساتھ؟ لیکن اس ایلیٹ کلاس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے عام طور پہ اللہ ماشاء اللہ، وہ پہلی بات ہم کر چکے ہیں، اگر ہدایت نہیں ہے تو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، تو ایلیٹ کلاس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو گھر میں بیوی رکھی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ اصل میں اس کو وہ والا بیوی والا اسٹیٹس نہیں دیتے جو اصل میں بیوی کا اسٹیٹس ہوتا ہے۔ وہ انہوں نے بس یہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی اپنی سوشل ویل بینگ کے لیے اور اپنے آپ کے لیے، لوگوں کو تعارف کے لیے اور وہ سارے کے لیے آپ نے ایک شادی بھی ہوئی ہے اور گھر میں ایک عورت بھی ہے۔ ادروائز ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ صورت میں غیرت ہے نہیں ہے، حیا ہے نہیں ہے، اور ان کو اکثر پتہ بھی ہوتا ہے بہت سارے الٹے سیدھے معاملات چل رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بھی الٹے سیدھے معاملات کرنے ہیں، تو بس سارے جسے کہتے ہیں نا اس حمام میں سب بھی ننگے ہیں، لہذا کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کو بھی کرنے تو خود بھی کرو، بس موٹا موٹا اوپر سے بھرم رکھو اور اندر کھانا جو ہے وہ چلتا رہے۔ تو اس شخص نے جو عزیز مصر تھا، چاہے اس کے اندر کچھ اچھی عادات ہوں گی، لیکن یہاں جو اس نے کام کیا ہے وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اس نے یہ جانتے ہوئے کہ میری بیوی نے اتنی گھٹیا حرکت کی ہے، نہ تو بیوی کو وہاں سے الگ کیا، نہ یوسف علیہ السلام کو الگ کیا، اور وہ دونوں پھر بھی ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ کمپرومائزڈ آدمی تھا، چاہے اس کی پرسنالٹی کمپرومائز تھی، چاہے کچھ بھی تھا، لیکن اس نے جو اصل حل کرنا چاہیے تھا وہ حل نہیں کیا،
اور اس نے ایسے ہی معاملے کو لٹکا کر چھوڑ دیا، اور اوپر سے بس اچھا یوسف آپ چھوڑ دیں اس کو، خیر ہے اس نے کچھ غلط کر دیا، اور بیوی کو کہا بھائی تم نے غلط کیا، بس تم معافی مانگو اپنے گناہ کی، اور جو بھی ان کا شرکیہ مذہب تھا کہا ہوگا کہ توبہ طائب کر لو، کوئی چڑھاوا چڑھا دو کسی بت کو جا کے، جو بھی ان کے یہاں مذہب تھا، تو بس اس پہ ہی اس نے بات کو ختم کر دیا، مسئلے کو ختم نہیں کیا، مسئلے کو اس نے کارپیٹ کے نیچے ڈال دیا۔ جیسے کچرے کو آپ کارپیٹ کے نیچے ڈال دیں گے تو اپیرنٹلی تو صفائی ہو گئی، لیکن کچرا کمرے میں ہی موجود ہے۔ اسی طرح اس نے بھی جو خرابی تھی اس کو ختم نہیں کیا، اس کا سدباب نہیں کیا، بلکہ اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو کور اپ کرنا ہوتا ہے یہ عارضی طور پہ تو شاید گزارا کر جاتا ہے، لیکن یہ پائیدار چیز نہیں ہوتی۔ انسان کے جسم کے اندر اگر کوئی کینسر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ہیوی میڈیسنز لے کے جو ہے نا وہ 2-4 دن بڑے مزے سے گزار لے، وہ کینسر تو پھیلتا رہے گا نا۔ ٹھیک ہے آپ کوئی سپلیمنٹس لے کے بظاہر آپ کو افیکٹ نہیں ہو رہا ہوگا، یا پین کلر لگا کے انسان کام چلا لے گا اپنا، لیکن اصل سے اندر سے جسم کھایا جا رہا ہے، اور وہ جو اندر سے چیزیں چھپی ہوئی ہیں خراب ہو رہی ہیں وہ ایک ٹائم پہ ظاہر ہو جائیں گی۔ ایسے ہی جو اخلاقی برائی ہوتی ہے، خاص طور پہ جو والدین ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ کبھی بھی اپنے بچوں کی اخلاقی برائی کے اوپر ایسے مٹی نہ ڈالیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے بس ہو گیا ختم ہوگی بات، نہیں، تربیت کریں، اس مسئلے کو وہاں ایڈریس کریں۔ مٹی ڈال دیں گے آپ، ہو سکتا ہے کل کو وہ مسئلہ بہت بڑا ہو کے اٹھے، اور پھر وہ جو شخص برائی کر رہا ہوتا ہے نا وہ بھی سمجھ جاتا ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بھائی، ابھی صورت کو سمجھ آ کہ یہ میرا جو شوہر ہے نا یہ اس کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے، لہٰذا دوبارہ بھی میں کوئی الٹی سیدھی حرکت کروں گی تو اس نے 2 باتیں ہی کرنی ہیں، اس کے علاوہ یہ کیا کر سکتا ہے، اس کے پاس صلاحیت کیا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ہمت نہیں ہے، تو وہ اور جیسے اگلا بندہ جری ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا بچوں کی تربیت کے وقت بھی یہ دیکھا جائے کہ اگر بچے غلط کریں گے اور آپ کور اپ کریں گے تو آپ بچوں کو میسیج دے رہے ہیں بیٹا اور کھل کے کرو، اور جو ہے نا آگے بڑھ کے یہ ساری برائیاں تم کرو، اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو آج ہم یہیں تک اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔